السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ کیا واقعی پاکستان نے افغانستان کی پٹی واخان پر قبضہ کر لیا ہے؟ اس میں کوئی حقیقت بھی ہے یا سارا فسانہ؟ اگر پاکستان نے واخا کو اپنے کنٹرول میں لیا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس سارے معاملے پر گفتگو کریں گے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب کچھ خبریں گردش کرتی ہیں تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ پاکستان اس معاملے کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا، ایشو نہیں بنانا چاہتا، کیونکہ واخا کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کا بارڈر بھی اس علاقے سے ملتا ہے، چین کا بھی اور تاجکستان کا بھی۔ یہ افغانستان کا علاقہ ہے جو تقریباً 16 کلومیٹر یا اس سے بھی کم چوڑائی جو ہے وہ رکھتا ہے۔ افغانستان، پاکستان اور تاجکستان کے درمیان واقع ہے یہ سارا واخا کی پٹی جو ہے، اسے واخا کی پٹی ہی کہا جاتا ہے، مشہور ہے یہ۔ واخا کا علاقہ کبھی پاکستان کا ہی حصہ تھا، لیکن انگریزوں نے سرحدی حد بندی کرتے ہوئے اسے افغانستان میں شامل کر دیا۔ اب پاکستان نے واخا کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ بالکل یہ خبر درست ہے، واخا کا کنٹرول اب پاکستان کے پاس ہے۔ افغان طالبان کو اس علاقے سے نکال دیا گیا ہے اور ان کی چوکیاں بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ واخا پر ہم نے اپنا کنٹرول کیسے رکھا ہوا ہے، یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ ایک فریق کو یاد رکھیں کہ پاکستان کے اختلافات موجودہ افغان حکومت سے ہیں، جس میں کچھ طالبان گروپ شامل ہیں۔ اب اگر آپ غور کریں تو ایک طرف افغانستان کے ساتھ واقع پاکستانی علاقے پارہ چنار میں حالات کشیدہ ہیں۔ بعض گروپوں نے کرم ایجنسی کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ ان گروپوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا افغان طالبان حکومت سے رابطہ ہے، ٹی ٹی پی سے رابطہ ہے۔ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کرائی جا رہی ہے۔ پاکستان نے افغان طالبان کی جانب سے ریڈ لائن کراس کیے جانے کے بعد ایئر اسٹرائک کی اور دہشت گردوں کو نشانہ بنایا۔ کرم ایجنسی میں جو حالات خراب ہوئے ہیں وہ افغان طالبان دہشت گردوں کے بار بار حملے کے باعث خراب ہوئے ہیں۔ افغان دہشت گرد گروپ کرم ایجنسی میں دہشت گردی کر رہے ہیں اور دونوں فریقین کو لڑا رہے ہیں جو مقامی فریقین ہیں۔ کالا دم تحریک طالبان پاکستان دہشت گردی کر رہی ہے اور افغان طالبان موجود ایک گروپ بلکہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی دونوں پاکستان میں حالات جو ہے وہ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ بعض عالمی طاقتوں کی کوشش ہے کہ پختونوں کو پاکستانی فورسز سے لڑا دیا جائے اور پاکستانی فورسز کو کمزور کیا جائے، جس طرح بلوچستان میں انگیج کیا گیا، کے پی کے میں بھی انگیج رکھا جائے۔ چند ہفتے قبل ایک واقعہ ہوا تھا، داعش نے حقانی گروپ کے رہنما خلیل حقانی کو دہشت گرد حملے میں مار دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ داعش کو اس علاقے میں کون سپورٹ کر رہا ہے، کون انہیں لے کر آیا؟ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ نے انہیں یہاں پہنچایا۔ ایک خبر یہ ہے کہ حقانی گروپ نے اپنا ہیڈ کوارٹر واپس خوست منتقل کر لیا، جو کہ پاکستان کے بارڈر کے قریب ہے۔ پہلے وہ کابل اور اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے، لیکن اب افغانستان کے اندر نئی پوزیشننگ ہو رہی ہے، حالات بدل رہے ہیں۔ افغان طالبان کے دو گروپ بن چکے ہیں۔ ایک طرف انتہا پسند طالبان کی قیادت ہیبت اللہ کر رہے ہیں تو دوسرے گروپ کی قیادت حقانی اور ان کے ساتھ ملا عمر کے صاحبزادے ہیں۔ ہیبت اللہ پاکستان کے خلاف ہو چکے ہیں، جبکہ حقانی گروپ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ان کی مدد کی ہے، پاکستان کے خلاف نہیں جانا چاہیے، پاکستان ان کا محسن ہے۔ خدشہ ہے کہ دونوں گروپوں کے درمیان ہیبت اللہ اور حقانی گروپ کسی وقت بھی افغانستان کے اندر جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ طالبان حکومت دو گروپوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ہیبت اللہ کے انڈیا سے بھی رابطے ہیں اور انڈیا اس افغان گروپ کو ٹی ٹی پی اور داعش کے ساتھ ملا کر پاکستان میں دہشت گردی کرانا چاہتا ہے۔ اس نے ان گروپوں کو اسلحہ بھی فراہم کر دیا ہے۔ افغان طالبان حکومت شدید اختلافات کا شکار ہے اور کسی وقت بھی افغانستان میں ایک بار پھر انارکی پھیل سکتی ہے۔ افغانستان طالبان کے طرز حکمرانی کے باعث افراتفری میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ خواتین کی تعلیم پر پابندی لگا دی گئی ہے، خواتین کے لیے میڈیکل کی تعلیم بھی بند کر دی گئی ہے۔ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے خطے کے جو دوسرے ممالک ہیں وہ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب افغانستان کے تین بڑے ہمسائے ہیں، پاکستان،
تاجکستان اور چین. پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری ہو گیا تھا کہ وہ واخا کا کنٹرول حاصل کرے تاکہ طالبان جو ہے اس علاقے سے سی پیک اور شمالی علاقوں میں دہشت گردی نہ کریں، چین کے مفادات کو نقصان نہ پہنچائیں جو اس کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے. واخا کی پٹی پاکستان، تاجکستان اور چین کے درمیان پھیلی ہوئی ہے. اب پاکستان تاجکستان کا بھی ہمسایہ ملک بن جائے گا اور واخا کے راستے سینٹرل ایشیا تک مصنوعات پہنچانا بہت آسان ہوگا اور وہاں سے تیل اور گیس بھی حاصل کی جا سکتی ہے. واخا کا کنٹرول پاکستان کے پاس آنا چین اور تاجکستان کے مفاد میں بھی ہے. اس سے یہ دونوں ممالک بھی طالبان کی دہشت گردی سے محفوظ رہیں گے. افغان طالبان کا خطے میں اثر و رسوخ بھی کم ہوگا، دہشت گردی کم ہوگی. تاجکستان افغان طالبان کے سخت خلاف ہے اور طویل عرصے سے طالبان کے خلاف مزاحمت کا گڑھ رہا ہے. تاجکستان ماضی میں طالبان کے خلاف افغان قومی مزاحمتی فرنٹ کی میزبانی کرتا رہا ہے جسے ہم شمالی اتحاد کے نام سے جانتے ہیں. واخا کوریڈور کو تاجکستان کے لیے محفوظ بنانا اور تاجکستان کا پاکستان سے زمینی رابطہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے. اس سے تاجکستان کو معاشی فائدہ بھی ہوگا. چین کی واخا کوریڈور میں بڑھتی ہوئی دلچسپی اس کی مغربی سرحدوں کو محفوظ بنانے اور بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے جو سرمایہ کاری ہے اس کے تحفظ کے عزم سے جڑی ہوئی ہے اور اس کا تحفظ چاہتا ہے. بیجنگ کے لیے افغانستانی غیر مستحکم صورتحال سنکیانگ کی سلامتی اور وسطی ایشیا میں تجارتی راستوں کے لیے خطرہ ہے. چین چاہتا ہے کہ جو ان کا سنکیانگ صوبہ ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اسے محفوظ رکھا جائے. چین نے پاکستان اور تاجکستان کے واخا کوریڈور کے الحاق کی کوششوں کی حمایت کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی ہے. یہ الحاق چین کے وسیع تر اہداف سے مطابقت رکھتا ہے جن میں انتہا پسندی کو قابو میں رکھنا اور خطے میں رابطے تعلقات بڑھانا شامل ہے. واخا کوریڈور کے تقسیم یا الحاق میں حصہ لے کر پاکستان نہ صرف اپنی معیشت کو مضبوط بنا سکتا ہے بلکہ اس کا خطے میں اثر و رسوخ بھی پڑے گا. ایک تجویز یہ گردش کر رہی کہ واخا کا کنٹرول پاکستان، چین اور تاجکستان مشترکہ طور پر سنبھال لیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مجوزہ انتظام کے تحت واخا کوریڈور کو پاکستان، تاجکستان اور چین کے درمیان برابر تقسیم کیا جا سکتا ہے. طالبان کی نااہلی اور خطے میں استحکام کو یقینی بنانے کی جو ان کی عدم خواہش کے پیش نظر کے دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حل بھی نظر نہیں آتا. طالبان کے کنٹرول سے کوریڈور کو ہٹانا انتہا پسند سرگرمیوں کے لیے ایک اہم اڈا ختم کر دیتا ہے. کوریڈور کو مستحکم اور پاکستان چین میں ضم کرنا تجارت اور انفراسٹرکچر کے مواقع کھول دے گا. واخا کوریڈور افغان طالبان کے اثر و رسوخ کے خلاف وسطی ایشیا میں ایک مضبوط قلعہ بن سکتا ہے. واخا کوریڈور کا الحاق جنوبی اور وسطی ایشیا میں ایک نئے دور کا آغاز کرے گا. پاکستان، تاجکستان اور چین کے تعاون سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ تینوں طاقتیں اب طالبان کے تباہ کن اثر و رسوخ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حالات ظاہر افغانستان میں خراب ہو گئے تو بھی مہاجرین کی آمد شروع ہو جائے گی. یہ قدم نہ صرف طالبان کے لیے بڑا دھچکا ہوگا بلکہ ایک زیادہ محفوظ اور مربوط خطے کی تشکیل کی طرف ایک اہم قدم بھی ہوگا. جیسے جیسے پاکستان، تاجکستان اور چین اپنا اتحاد مضبوط کر رہے ہیں، طالبان کے پاس امکانات محدود ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی اہمیت کم ہو رہی ہے. واخا کوریڈور کا الحاق افغانستان کے شدت پسند حکمرانوں کے لیے ایک فیصلہ کن دھچکا ہوگا اور یہ یاد دہانی ہوگی کہ ان کی ناکامیوں کے نتائج ہوتے ہیں اور وہ جو غلط اقدامات کر رہے ہیں، خاص طور پر ایک ایسی دنیا میں جو آپس میں جڑی ہوئی ہے. پاکستان اور چین کی خطے میں امن کوششوں کے خلاف بھارت نے پروپیگنڈا شروع کر دیا اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے واخا پر طاقت کے ذریعے قبضہ کر لیا. بھارت افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کو اکسا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ شروع کر دے ورنہ پاکستان واخا پر قبضہ برقرار رکھے گا. یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان نے تاجکستان کے ساتھ ایک سمجھوتا کر لیا ہے کہ جب ہم واخا کوریڈور پر قبضہ کریں گے تو تاجکستان پاکستان کی مدد کرے گا. بھارتی نقطہ نظر یا پروپیگنڈا سے واخا کوریڈور کا افغانستان کے پاس رہنا بہت اہم ہے.
بھارت چاہتا ہے کہ اس کے پاس رہے. وجہ یہ کہ بھارت کا خواب ہے کہ وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر قبضہ کر کے اپنی سرحدیں افغانستان اور تاجکستان تک بڑھا دے. واخا کوریڈور بھارت اور افغانستان کو آپس میں جوڑے گا، یہ اس کا خواب ہے. لیکن یہ بھارت کا ایسا خواب ہے جو کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. بدلتی ہوئی عالمی صورتحال میں پاکستان ایک بار پھر اہمیت اختیار کر چکا ہے اور پوری دنیا کی نگاہیں پاکستان کے اوپر ہیں. اس ویڈیو میں اتنا ہی. علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.